بس ذہن میں ایک ہی بات آتی ہے، ایک حدیث بتا دو اور بات ختم کریں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں بولو نا، لمبا چوڑا بیان تو نہیں سننا ہے نا آپ کو، میں بھی تھکا تھکایا ہوں، اس لیے ہم بہت جلدی بات کو سمیٹے، بس ایک ہی حدیث۔ لیکن وہ حدیث پر آنے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال پوچھوں، بھائی اتنا تو ہم سب کو معلوم ہے قیامت آئے گی، ہاں یا نہیں؟ میں قیامت آئے گی، ہاں بولتے نا، جواب دیتے جاؤ، قیامت آئے گی نا؟ آئے گی، اور اس کو کوئی روک سکتا؟ اور قیامت آئے گی تو کیا ہوگا میرے پیاروں، کیا ہوگا؟ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کہتے اس سے خطرناک دن کوئی نہیں ہوگا۔ جس دن قیامت آئے گی وہ سب سے زیادہ ڈینجر اور سب سے زیادہ ہولناک اور سب سے زیادہ خطرناک دن ہوگا۔ ارے میرے دوستو، خطرناک دن تو کیسا خطرناک دن ہوگا؟ یہ جس زمین پر ہم بیٹھے ہیں نا، یہ زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ آج ابھی آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہو، اللہ نہ کرے تھوڑی زمین ہلے، کیا کرو گے؟ ابھی اللہ نہ کرے لیکن اگر ہلے، وہ بھوکمپ ارتھ کو تھوڑی سی ہلے، کیا کرو گے آپ لوگ؟ بیٹھے رہیں گے یہاں پہ؟ ہاں ارے ہاں یعنی سچا بولو نا، بیٹھ کیا کریں گے؟ بھاگم بھاگ۔ اور کوئی بولے گا وہ قاری احمد علی کا بیان لگا کرنے نا اس کو، کوئی کسی کو نہیں پوچھتا، کوئی کسی کو۔ ہاں یہ ہوا تھا 6-8 مہینے پہلے سورت میں میں اپنے گھر میں تھا یہاں سورت میں، تو میرے خیال سے 1 یا 2 سیکنڈ کے لیے زمین کچھ حرکت کی، تو میں کھانا کھا رہا تھا تو میری پلیٹ بھی ادھر ادھر ہوئی، تو میرے کو تو سمجھ میں نہیں آیا، میں نے کہا کیوں پلیٹ ادھر ادھر ہو رہی ہے؟ لیکن تھوڑی دیر میں دیکھا تو ہماری بلڈنگ کے نیچے سب لوگ جمع ہو گئے اور زور زور سے اذان دے رہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو میں نے گھر میں پوچھا ہوا کیا؟ تو کہا وہ زلزلہ آیا، بھوکم ہوا۔ میں نے کہا آج بھوکم ہوا تو اللہ یاد آیا، ورنہ فجر پڑھنے تو آیا نہیں تھا۔ تو میرے دوستو 1 سیکنڈ یا 2 سیکنڈ کے لیے زمین ہلے تو ہم پریشان کہ معلوم نہیں کیا ہوگا، زلزلہ ہوگا، ارتھکویک ہوگا، بھوکم ہوگا۔ تو میرے دوستو قیامت کے دن تو پوری زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا۔ یہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں نا، پہاڑ قرآن کریم میں لکھا وہ بالکل روئی کی طرح ہوا میں اڑ جائیں گے۔ ارے سارا معاملہ درہم برہم ہوگا، یہاں تک کہ قرآن کریم کہتا کوئی دودھ پلانے والی ماں جس کے ہاتھ میں دودھ پیتا بچہ ہوگا وہ بھی زمین پر پٹک دے گی اور آگے بڑھ جائے گی، اور وہ ماں جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے وہ ماں ان کو چھوڑ کے آگے بڑھے گی، تو بچہ ماں کا پاؤں پکڑ لے گا، میری ماں، تو ماں کہے گی بیٹا قیامت آ گئی ہے، تیرا حساب تو دے دے، مجھے میرا حساب دینا ہے۔ یہاں تک کہ وہ عورت جن کے پیٹ میں بچہ ہوگا، جو پریگننٹ ہوگی، قیامت کا جھٹکا آئے گا، اس کا بچہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو میرے دوستو قیامت کا معاملہ سب سے خطرناک معاملہ، اتنی بات تو ہمیں معلوم ہے نا، قرآن میں بھی لکھا۔ میرے ساتھ میں پڑھو گے؟ ارے ہاں بولو نا، ساتھ میں پڑھو گے نا؟ ابھی ہمارے قاری صاحب نے جس انداز میں قرآن پڑھا نا، کہتے ایسا لگا کہ بلیشور میں آ کے میرا دل خوش ہو گیا، دل باغ ہو گیا، ورنہ بہت جگہوں پر جانا ہوتا لیکن ایسا اچھا قرآن نہیں سنا۔ آپ لوگوں نے شاید سمجھا بھی نہیں ہوگا، یہ جو قرآن پاک پڑھ رہے تھے نا، یہ قرات سبا میں پڑھ رہے تھے، اور وہ بھی بہت مشکل انداز میں جو قاری صاحب کی ادائیگی تھی۔ کیا نام ہے قاری صاحب جی؟ قاری عمران۔ کہاں کے؟ امروت کے تھے، یہاں بلیشور میں رہتے ہیں۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ شادی وادی ہو گئی؟ باقی چلو اچھا ہے، شادی کے بعد اور جم کے پڑیں گے۔ صحیح میں انہوں نے آپ لوگ نہیں سمجھے ہوں گے، وہ تو اس لیے کہ یہ جو قرآن ہمارے سامنے ہے نا، یہ 7 طریقے پر قرآن پاک اترا ہے، تو جو 7 طریقے پر اترا ہے اس طریقے پر یہ قاری صاحب پڑھ رہے تھے، جس میں پروناؤنسیشن بڑا عجیب انداز میں بدلتا ہے، کہاں رکنا ہوتا ہے، کہاں زبان کو موڑنا ہوتا ہے، کہاں کتنا کھینچنا ہوتا ہے، کہاں کتنا کھینچنا نہیں ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا یہاں بیٹھا میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے ایک ایک حرف کا اور ایک ایک کلمے کا اتنا لحاظ کیا۔ میں یہاں دل میں دعا دے رہا تھا کہ بھلے ہم بھلیشور میں آئے ہیں لیکن ایسی قرات سننے کو اگر موقع ملے تو ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے۔ اللہ ان کی عمر میں بہت برکت عطا فرمائے۔ تو خیر میرے دوستو، اتنی بات تو پکی بھائی، قیامت ساتھ میں بولو نا، ساتھ میں بولو، قیامت آئے گی، اور اس وقت بڑا عجیب و غریب معاملہ ہوگا۔ میرے ساتھ میں پڑھو، قیامت آئے گی، سب کو یاد ہوگا۔ اللہ نے فرمایا القاریات ما القاریات وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش مبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش
گوشت. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وہ دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، دلوں کو ہلا دینے والا دن ہوگا، بہت ہی ہولناک دن ہوگا. اللہ فرماتے پہاڑ روئی کی طرح آسمان پر اٹھ جائے گا. ارے زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، ارے آسمان بھی پھٹ جائے گا. ایک اور جگہ پر اللہ نے فرمایا، میرے ساتھ میں پڑھو، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے آسمان پھٹ جائے گا. ارے میرے دوستو، یہ سارا آفتاب، مہتاب، یہ چاند، یہ سورج سب بے نور ہو جائیں گے. سمندر میں آگ لگا دی جائے گی. سمندر ہے نا، سمندر، اس میں آگ لگا دی جائے گی. یہ کون سا دن ہوگا قیامت کا؟ کون سا دن ہوگا؟ مطلب بہت معاملہ مشکل ہے. بولو بہت معاملہ. دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھی زمین پر پٹک دے گی. یہ بھی قرآن میں لکھا ہے. بولو یہ بھی. یہ پارہ نمبر 17. بولو پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو زمین پر پٹک دے گی. لیکن اب میں بات پر آتا ہوں، مدعے پر آتا ہوں کہ قیامت میں جو ہونا ہوگا، بولو ساتھ میں بولو، قیامت میں آسمان بھی پھٹا ہوگا، ارے زمین کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے، ارے پہاڑ بھی چورا چورا ہو گیا ہوگا، ارے یہ سورج، یہ آفتاب، یہ مہتاب، اس کی ساری روشنی ختم ہو گئی ہوگی، ارے سمندر جو ہے سمندر اور دریا اس میں آگ لگا دی گئی ہوگی. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. سمندروں میں آگ لگا دی گئی ہوگی. لیکن ہمارے آقا محمد الرسول اللہ بولو بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کے بیچ میں قیامت کو بتایا. سارے صحابہ دھاڑے مار مار کے رونے لگے. ارے میرے دوستو، میں کیا بتاؤں گا، آپ کیا سنو گے؟ وہ تو زبان نبی کی زبان تھی جو آپ اپنی زبان سے قیامت کا منظر بتا رہے. سامنے صحابہ بیٹھے دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں. ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت حذیفہ، کیا نام ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، قیامت کے دن جب آسمان پھٹا ہوگا، قیامت کے دن زمین کے ٹکڑے ہوئے ہوں گے، قیامت کے دن پہاڑ کا چورا چورا ہوا ہوگا، ارے سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ حساب و کتاب پر ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نامہ اعمال کھولا جائے گا. حضرت حذیفہ نے فرمایا اللہ کے رسول مجھے اتنا بتاؤ کہ بچنے کا کوئی راستہ ہے کہ نہیں؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ نے فرمایا میرا وہ امتی جس میں تین باتیں ہوگی اس کو قیامت سے کوئی مطلب نہیں ہوگا. یہاں قیامت کا میدان شروع ہوگا، وہاں بغیر حساب کتاب کے وہ جنت میں چلا جائے گا. آج میں وہی چاہتا ہوں کہ وہ تین باتیں میرے اور آپ میں آ جائے تو ساری جھنجھٹ سے سکون مل جائے. لائیں گے تین باتیں، لائیں گے اپنے اندر. ایسے مت بولو انشاءاللہ، ذرا بلند آواز سے بولو نا انشاءاللہ. اس لیے اتنی بات تو پکی ہے کہ قیامت میں معاملہ بہت خطرناک ہوگا. نظام درہم برہم ہوگا. جو پسینہ، یہ دیکھو نا ابھی سورج کتنا اوپر ہے پھر بھی ہم کو پنکھے چلانے پڑتے، اور گرمی کے موسم میں تو آپ نے دیکھا ہوگا کیسے پسینے میں تر بتر ہو جاتے. حدیث میں لکھا قیامت کے دن سورج ہر آدمی کے ایک بالش کے اوپر ہوگا، اتنا اوپر ہوگا. اب بتاؤ پسینہ کیسا ہوگا؟ بولو نا پسینہ کیسا ہوگا. وہاں کون سا بٹن ہوگا کہ بھائی ایئر کنڈیشن چالو کر دے؟ وہاں کون سا پنکھا ہوگا کہ پنکھا چالو کر دے؟ ایک بالش کے اوپر سورج ہوگا. اور حدیث پاک میں لکھا کہ کچھ لوگوں کو پسینہ اتنا ہوگا کہ یہاں ٹخنوں سے شروع ہوگا تو کسی کو گھٹنے تک پسینہ ہوگا، کسی کو اپنے کمر تک پسینہ ہوگا، کسی کو اپنے سینے تک پسینہ ہوگا. ہمارے نبی فرماتے کچھ ایسے ہوں گے جو اپنے گلے تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. ایسا عجیب و غریب منظر قیامت کا ہوگا. اسی کو قرآن کریم نے دوسری جگہ پر فرمایا، میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ نے فرمایا اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت کا جھٹکا آئے گا، سارا معاملہ درہم برہم ہوگا. اللہ فرماتے زمین کے ٹکڑے ہوں گے، پہاڑ کے ریزے ویزے ہوں گے، آسمان پھٹا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اس وقت انصاف پر میں رہوں گا. لیکن ہمارے نبی نے فرمایا اگر اس دن کوئی بچے گا، کون بچے گا جس میں کتنی باتیں ہوگی؟ کون کون سی تین باتیں معلوم ہے؟ آج وہی سن لو اور اسی پہ عمل کر لو. کتنی بات ہوگی؟ پھر ایک مرتبہ بولو کتنی باتیں ہوگی؟
کیا فرمایا سنو، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ پر قربان، قیامت کے دن بچنے کا راستہ کیا ہوگا؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو صلی اللہ، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حذیفہ اے حذیفہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان، میرا وہ امتی جس میں تین باتیں ہوگی، ایک طرف قیامت کا معاملہ ہوتا رہے گا، وہ تو قیامت کا جھٹکا آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ کھول دے گا، وہ تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا، لیکن اس میں کتنی باتیں ہوگی؟ کتنی؟ تینوں باتیں۔ آج ارادہ کون کون سی تین باتیں ہوگی تو قیامت کے دن بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا؟ سنو، سب سے پہلی بات ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا وہ امتی جس میں تین باتیں ہوگی قیامت کے دن بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا، جس میں سب سے پہلی بات یہ ہوگی وہ محبت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھتا ہوگا۔ بولو بولو سبحان اللہ بولو۔ پہلی بات کیا پڑھتا ہوگا؟ اور وہ بھی کیسے پڑھتا ہوگا؟ سب ہم کو ہی بولنا پڑتا، آپ کچھ بولیں گے نہیں؟ کیا پڑھتا ہوگا؟ کیسے پڑھتا ہوگا؟ کون کون آج اس کے لیے تیار ہے؟ ہم کو تینوں باتوں پر آنا، آج پہلی بات پر آ جاؤ بھائی، درود پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ، کبھی پڑھیں گے، ابھی میں پڑھاؤں گا اور آپ پڑھیں گے نا انشاءاللہ، ہم درود پڑھیں گے۔ اور کیسے پڑھیں گے؟ بولو کیسے پڑھیں گے؟ محبت کے ساتھ۔ تو یہ پہلی بات ہے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے کا پہلا راستہ ہے درود پڑھنا، اور وہ بھی کیسے پڑھنا؟ ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے پیار سے فرمایا، ہمارے نبی نے فرمایا، او میرے صحابہ مجھ سے محبت کے ساتھ درود پڑھو، مجھ پر محبت کے ساتھ درود۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کے رسول ہم محبت کے ساتھ ہی تو پڑھتے ہیں، ہم آپ سے بہت محبت کرتے، ہم درود محبت کے ساتھ پڑھتے، بتاؤ نا ہم کو کیا ملے گا؟ او ہمارے نبی کی آنکھیں بھر گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا صرف تم نہیں، قیامت تک آنے والا کوئی بھی امتی مجھ پر محبت کے ساتھ درود پڑھے گا، جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی اس کے قریب نہیں آئے گا۔ ارے بولو نا، جہنم کا دھواں بھی اس کے قریب۔ چلو تیار ہے نا؟ درود پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ ارے بولو نا، کون کون میرے ساتھ دینے کو تیار ہے؟ محبت کے ساتھ درود پڑھیں گے، محبت کے ساتھ درود پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا ایک بات بتاؤ، سب نبی سے محبت کرتے ہیں نا؟ میں جیسے چاہ رہا ہوں ویسے جواب نہیں مل رہا میرے کو بھائی۔ نبی سے محبت کرتے ہیں نا؟ سب بولو نا بھائی، سینہ ٹھوک کر بولو نا، کرتے ہیں نا؟ ہاں محبت کرتے ہیں نا، تو محبت کے ساتھ درود پڑھیں گے؟ بولو نا محبت کے ساتھ درود پڑھیں گے، اور محبت کے ساتھ درود پڑھ لے بغیر حساب کتاب کے۔ ارے بولو نا بغیر حساب کتاب کے جنت میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محبت کے ساتھ درود پڑھ لے، جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی تیرے قریب نہیں آئے گا۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا، محبت کے ساتھ درود پڑھ لے، مومن بن کے جیے گا، مومن بن کے مرے گا، موت کے وقت اللہ تجھے کلمہ نصیب کر دے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا محبت کے ساتھ درود پڑھ لے، سنو ہمارے نبی نے فرمایا محبت کے ساتھ درود پڑھ لے، قیامت کے میدان میں اللہ جہاں شہیدوں کو کھڑا کرے گا، وہیں پر اللہ درود پاک کے پڑھنے والے کو بھی کھڑا کرے گا۔ اور اس وقت فرشتے کہیں گے، قیامت کے دن فرشتے کہیں گے، اللہ یہ تو شہیدوں کا منڈپ لگا ہے، اس میں یہ کہاں سے آ گیا؟ ارے بھائی یہاں تو شہیدوں کا منڈپ لگا ہے، یہ تو جنت کا منڈپ لگا، اس میں یہ کہاں سے آ گیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، میں نے ہی پہنچایا، اس لیے کہ جو میرے آخری پیغمبر پر محبت کے ساتھ درود پڑتا تھا، اللہ کہتے ہیں میں نے اس کو وہ مرتبہ عطا کیا جو میں نے شہیدوں کو مرتبہ عطا کیا۔ تو قیامت کے دن جہاں امام حسین ہوں گے، بولو انشاءاللہ، ارے قیامت کے میدان میں جہاں امام حسین ہوں گے جو میدان کربلا میں شہید ہوئے، قیامت کے میدان میں جہاں حضرت حمزہ شہیدوں کے سردار ہوں گے، ارے قیامت کے میدان میں جہاں حضرت عمار ہوں گے، ارے قیامت کے میدان میں جہاں حضرت یاسر ہوں گے، ارے قیامت کے میدان میں جہاں حضرت زیاد ہوں گے، ارے قیامت کے میدان میں جہاں حضرت سواد ہوں گے، جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنی گردنیں کٹائی اور شہادت کا جام پیا، وہ جس جگہ پر ہوں گے، اگر محبت سے کوئی درود پڑتا ہوگا، نبی کا وعدہ ہے تو بھی قیامت میں انہی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو سب سے پہلا کام تو یہی ہے کہ محبت کے ساتھ کیا کرنا؟ درود پاک پڑھنا، اور جو محبت کے ساتھ درود پاک پڑھے گا بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ تو یہ پہلے کام کے لیے کون کون تیار ہے؟ دیکھو بالکل، ہاں برابر، ایک دم بالکل پکی بات، پڑھیں گے بھائی محبت کے ساتھ۔ آواز ابھی بھی بہت دھیرے دھیرے آ رہی، بولو پڑھیں گے نا؟
میں نے پہلے ہی آنے کے ساتھ ہی پوچھا کہ بھائی ماں بہنوں کو جمع کیا ہے؟ کہا نہیں کیا ہے. لیکن آپ لوگ تو ابھی بھی اتنے ٹینشن میں ہو. بھائی جب ماں بہنوں کو جمع کریں نا تو مرد لوگ زیادہ زور سے نہیں بولتے کہ اگر سنیں گی تو گھر میں لڑے گی، ہے نا معین؟ یہ دیکھو بیٹھا ہے ہمارا کھولوڑ سے، یہ امام ہے، امام کھولوڑ کا، یعنی مسجد کا نہیں، بیوی سے ڈرنے والوں کا. وہاں خاص دوست ہے. اور جب میں اس کو ایسا بیان میں چھیڑ چھاڑ کرتا ہوں نا اس کے ساتھ تو میرے کو دوسرے تیسرے دن اپنی دکان پہ سے بھجیا پہنچا دیتا ہے، اور نہیں کرو تو پہنچا. اتنا کنجوس ہے، عجیب آدمی ہے بھائی. تو آپ سب کنجوسی تو نہیں کریں گے نا میرے ساتھ میں، یعنی کس میں؟ درود پڑھنے میں. پیسے کے بارے میں تو میں بولتا જ نہیں ہوں. دیکھو پیچھے دیکھو نا، پیچھے دیکھے وہ چچا دکھے، وہ کینیڈا سے آئے. میں 40 کے روم سے اترا نا نیچے تو اتنی بڑی تھیلی لے کر کھڑے تھے. میں سوچا آج چچا کو ہوا کیا کہ میرے لیے اتنا بڑا ہدیہ لے کے آئے. یوں ایسی بڑی تھیلیاں، میں بھی حیران، میرا دیکھنے والے بھی دیکھتے ہوں گے آج تو قاری صاحب کی چاندی. مجھے کہا قاری صاحب کینیڈا سے آپ کے واسطے لایا، تو میں بھی خوش ہو گیا. ارے گھر گیا تو 7 بادام اور 7 پستے. میری بیوی کو بولنے بھی شرم آئی کہ کینیڈا سے آئے. میں نے کہا وہ تو پھونک مارنے آئے ہوں گے، پھونک مار کے دے دے. ادھر ہے ادھر، ہاں بعد میں پہنچا دینا. میں تھیلی تو پوری کرنی پڑے گی نا. پھر آپ لوگ ہنسو تو بہت اچھا لگتا ہے. آپ لوگوں کو میں اس لیے ہنسا رہا ہوں، میں توا گرم کر رہا ہوں، سمجھے آپ؟ روٹی پکانا ہے. اتنے ہنسو میرے بن جاؤ تاکہ کڑوا بولوں تو خراب نہ لگے آپ لوگوں کو، ورنہ لوگوں کو آج کل خراب بھی بہت لگ جاتا ہے. کہ مولانا ایسا بولا نا میری ناک کٹ گئی، تو ناک رکھا کائے کو کہ کٹے؟ پہلے سے سیدھا سادہ رہے تو بھی کچھ خراب بھی نہ لگے. چلو بتاؤ بھائی، پہلا کام درود پاک پڑھنا اور محبت کے ساتھ پڑھنا. کون کون پڑھے گا میرے ساتھ میں؟ بولو ساتھ میں بولو، کون کون بھائی پڑھیں گے نا؟ محبت کے ساتھ میں درود پڑھیں گے نا. اچھا ایک بات پکی کر لو نا تاکہ دودھ کا دودھ میں پانی کا پانی الگ ہو جائے. پہلے فیصلہ ہی کر لو نا بھائی. میں بار بار بولتا ہوں محبت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، محبت کے ساتھ. سب نبی سے محبت کرتے ہیں نا؟ ایک دم بلند آواز سے بولو کرتے ہیں نا. اور ایسا مت بولو کرتے ہیں بولتے نا میرے کو نہیں جمتا. یوں کہو کہ نبی سے تو ہم محبت کرتے تھے، کرتے ہیں، اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے. کون کون اس کے لیے تیار ہے؟ یہ مدے پر آ جاؤ بھائی. ہاں ساتھ میں کہہ دو بھائی، نبی کا دامن، بلند آواز سے بولو نا، مصطفیٰ کا دامن. ہاں بولو نا، ہم نبی سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں، اور جب تک جان میں جان رہے گی محبت کرتے. بالکل پکی بات، ایک دم پکی بات. محبت کے ساتھ درود پڑھیں گے نا؟ سب محبت کرتے نا؟ سب؟ میرے کو ڈاؤٹ ہے. نہیں بولتا، خالی اشارہ کر رہا ہوں. سمجھے سمجھے؟ اس لیے کہ یہاں کچھ لوگ بیٹھے جن کی عمر اچھی خاصی ہو گئی مگر بڈھا بھی لوگی ہینڈسم. ضروری ہے؟ بولو یہ ضروری ہے؟ ہاں یا نہیں؟ بات ختم. نہیں تو میں بھی اڑا دوں نا بھائی. کائے کو رکھو؟ اور تو جوان بن کے گھومے تو ہم کائے کو نہ گھومے؟ لیکن ضروری ہے کہ نہیں؟ اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے کہ وہ اجمیر والے بابا ہے نا، اجمیر والے بابا خواجہ غریب نواز، خواجہ غریب نواز، انہوں نے تو اتنا عجیب جملہ فرمایا. خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو کہتے ہیں بھائی داڑھی رکھ لے، اگر بغیر داڑھی کے قیامت میں نبی کے سامنے گیا اور اگر نبی کی زبان مبارک سے صرف اتنا صادر ہو گیا، اتنا اگر ہمارے نبی نے کہہ دیا، اے دنیا میں تجھ کو میرا چہرہ پسند نہیں تھا، جا آج مجھ کو بھی تیرا چہرہ نہیں پسند ہے. ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ تو سب سے پہلے تو میرے دوستوں محبت کے ساتھ درود پڑھنا. تو پڑھیں گے انشاءاللہ، محبت کے ساتھ درود پڑھیں گے انشاءاللہ. سب کرتے ہیں نا محبت کرتے ہیں نا؟ نہیں کرتے ہو تو ارادہ کرو نا، کریں گے محبت کریں گے انشاءاللہ. اس لیے کہ ایک بات سمجھ لو، نبی سے محبت کرنا فرض ہے. فرض بولو، نبی سے محبت کرنا. نماز پڑھنا فرض. ہاں بولو، نماز پڑھنا فرض ہے. مالدار ہے تو سال گزرا تو زکات دینا فرض ہے. رمضان کا مہینہ آ گیا تو روزہ رکھنا فرض ہے. ارے مالدار ہے تو زندگی میں ایک مرتبہ کعبے کا حج کرنا فرض ہے. اسی طرح آقا تاجدار مدینہ سے محبت کرنا.
اگر کوئی نماز نہ پڑھے، سستی ہے، غفلت ہے، نماز نہیں پڑھے، فتویٰ آئے گا یہ گنہگار ہے، ارے گنہگار ہے، یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے، یہ بہت بڑا گنہگار ہے۔ اور اگر کوئی کہے میں تو نماز مانتا ہی نہیں تو ایمان سے نکل گیا۔ ارے نماز سستی سے نہ پڑھے تو گنہگار ہے، اور نماز کا انکار کرے تو ایمان سے باہر ہے۔ اسی طرح نبی سے جو محبت نہ کرے وہ گنہگار ہے، اور جو نبی کی محبت کا انکار کرے اللہ کی قسم اس کا ایمان ہی ختم ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ میں تو کریں گے، ہم درود پڑھیں گے۔ اور ایک بات سمجھ لو، یہ جو ہم درود پڑھیں گے تو کوئی احسان نہیں کرتے ہم۔ ارے بولو نبی پر احسان کرتے، ساتھ میں بولو نا ہم نبی پر احسان کرتے۔ ارے کروڑوں مرتبہ درود پڑھ لے لیکن ہمارے نبی پر اللہ کی قسم کوئی احسان نہیں۔ بولو کوئی احسان۔ یہ تو اللہ کا ہم کو آرڈر ہے کہ درود پڑھو تو ہم پڑھتے ہیں۔ بھائی اللہ کا آرڈر آیا نماز پڑھو، اقیموا الصلاۃ تو ہم نے نماز پڑھا۔ اللہ کا آرڈر آیا آتوا الزکاۃ، زکات دے دو تو ہم نے زکات دے دی۔ اللہ کا آرڈر آیا، نبی کا آرڈر آیا صوموا رمضان تو ہم نے رمضان کے روزے رکھے۔ اللہ کا آرڈر آیا الحج اشہر معلومات تو ہم نے حج کو اپنے اوپر فرض کر لیا۔ میرے دوستو اسی طرح اللہ کا آرڈر آیا جان میں جان رہے میرے نبی پر درود پڑھتے رہنا، کوئی احسان۔ اللہ نے فرمایا، ساتھ میں کرو، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی آرڈر دیتے ہیں میرے قیامت تک آنے والے بندے میرے محبوب پر درود پڑھتے رہنا، اور درود پڑھے گا تو کوئی احسان۔ کبھی کبھی ہمارے دماغ میں ایک بات آتی ہے، اللہ وہ قیامت آئے گی تو ہم تو سب مر جائیں گے، تیرے محبوب پر درود کون پڑے گا؟ تیرے محبوب پر درود، ہمارے محبوب پر درود کون پڑے گا؟ بھائی قیامت کا جھٹکا آئے گا سب کے سب مر جائیں گے تو ہمارے محبوب پر درود کون پڑے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، میرے بندے فکر مت کر، قیامت کا جھٹکا آئے گا نا، سارے انسان مر جائیں گے، سارے جنات مر جائیں گے، سارے درندے چرندے پرندے، ارے سمندر والے سب مر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے پھر بھی فکر مت کر، میرے آسمان کے فرشتے محبوب پر درود پڑھتے رہیں گے۔ کون درود پڑے گا؟ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہتے جب قیامت کا دوسرا جھٹکا آئے گا تو فرشتے بھی ختم، پھر کون درود پڑے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے سب ختم ہو جائے، ساری مخلوق ختم ہو جائے، فکر مت کر، میں اپنے محبوب پر درود پڑھتا رہوں گا۔ کون پڑھے گا؟ اب بتاؤ، جس پر اللہ درود پڑھتا ہو ہمارے درود کی کیا ضرورت ہے؟ ارے جس پر اللہ درود پڑھتا ہو ہمارے درود کی کیا ضرورت ہے؟ ساتھ میں پڑھو، میرے ساتھ میں پڑھو۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب درود پاک پڑھے، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جو محبت کے ساتھ درود پڑھے گا بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا۔ تو آج سے ارادہ پکا انشاءاللہ، پکا ارادہ کرتے ہو آج سے درود پڑھیں گے۔ اور کیسے پڑھیں گے؟ محبت کے ساتھ پڑھیں گے، نہیں انشاءاللہ بغیر حساب کتاب کے کہاں جائے گا؟ چلو تو ایک کام ہو گیا، بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے کے لیے درود پاک پڑھنا، اور وہ بھی کیسا پڑھنا؟ محبت سے۔ چلو ہم شروع کریں محبت کے ساتھ، بالکل گردن جھکا دو، میری زبان پر محمد، آپ سب کی زبان پر صلی اللہ علیہ، ہم محبت کے ساتھ بہت بالکل عشق میں ڈوب کر ہم یہ سب مل کے درود پاک پڑھے شروع کریں۔ والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وشفیعنا وحبیبنا وسندنا ومولانا محمد حمیم محمد الاول محمد الآخر محمد الظاهر محمد الباطن محمد كالمرتضى محمد المجتبى محمد المصطفى محمد كليم الله محمد حبيب الله محمد نبي الله محمد رسول الله محمد عبد الله محمد البشير محمد النذير محمد السراج محمد المنير محمد الداعي محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد یاسین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک کام ہو گیا، بغیر حساب کتاب جنت میں جانے کے لیے محبت سے درود پڑھنا، بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ ہمارے نبی نے کتنی باتیں بتائی؟ بلند آواز سے بولو، کتنی باتیں بتائی؟ اور نبی جو کہتے تھے وہ صحیح ہوتا تھا،
بولو ہمارے نبی جو کہتے تھے کبھی غلط ہوا؟ کسی نے سوچا کہ غلط ہوا؟ ہمارے نبی نے جو کہہ دیا وہ فائنل. ارے بولو وہ، اس لیے کہ ہمارے نبی کی شان سے بڑھ کر کسی کی شان، ہمارے نبی کی عظمت سے بڑھ کر کسی کی عظمت. اب بولو نا ہمارے نبی کے منقبت سے بڑھ کر کسی کی منقبت. ہمارے نبی کی شان اتنی عجیب شان، اتنی عجیب شان. میں آپ کو ایک بات بتاؤں میرے دوستوں، جب بات آئی ہے تو بات بتا دوں. اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے نبی کی محبت ہم سب کو عطا فرمائے. ہمارے نبی کی شان اتنی اونچی شان تھی. ایک صحابی ہے، شاید آپ نے نام سنا ہوگا نہیں سنا ہوگا، ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت اسید. کیا نام ہے؟ اسید. ایک صحابی حضرت اسید. وہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عشاء کی نماز کے بعد آئے. کون سی نماز کے بعد؟ عشاء کی نماز کے بعد وہ صحابی آئے. کیا نام ہے ان کا؟ حضرت اسید نام ہے. وہ عشاء کی نماز کے بعد آئے اور کہا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے کچھ مشورہ کرنا ہے اور تھوڑا لمبا مشورہ کرنا. قربان جاؤ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر. ہمارے نبی نے کہا آ جاؤ میرے گھر پر آ جاؤ. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسید کو اپنے گھر بلایا، عشاء کی نماز کے بعد بلایا اور پھر مشورہ شروع ہوا. اب مشورہ ہوتے 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 سمجھو کہ رات کا ایک حصہ گزر گیا. اب جب رات کا ایک حصہ گزر گیا اور مشورہ ختم ہو گیا تو حضرت اسید بہت دور رہتے تھے. ایسا نہیں کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں کمرہ ہے وہیں پر رہتے تھے، نہیں، بہت دور کسی گاؤں میں رہتے تھے. حضرت اسید نے کہا اللہ کے رسول مشورہ ختم ہو گیا اور آپ معاف کرنا میں نے آپ کا بہت وقت لے لیا. اللہ کے رسول آپ آرام کریں، میں اپنے گھر جاتا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے اندھیرے میں کہاں گھر پہ جاؤ گے؟ ارے رات کے اندھیرے میں، اس زمانے میں رات میں ایسے لائٹ، یہاں تو دیکھو آپ نے دیکھا ٹیوب لائٹ بھی لگی ہوئی، بلب بھی لگے ہوئے. اس زمانے میں کہاں کوئی بلب تھا، کہاں کوئی ٹیوب لائٹ تھی اور راستے بھی کہاں بنے ہوئے تھے. اللہ کے رسول نے کہا تم اندھیرے میں کیسے جاؤ گے؟ یہیں پہ رات ٹھہر جاؤ، یعنی ہمارے پاس ہی رات ٹھہر جاؤ. حضرت اسید نے کہا اللہ کے رسول میں بیوی انتظار کرتی ہوگی، میرے بچے انتظار کرتے ہوں گے اور وہ میرے بغیر کھانا بھی نہیں کھائے ہوں گے. اللہ کے رسول آپ مجھے اجازت دے دو، میں تو اندھیرے میں کیسے بھی چلا جاؤں گا، لیکن میں اپنے گھر پہنچ جاؤں گا، اپنے بیوی بچوں کے پاس پہنچ جاؤں گا. ہمارے نبی نے فرمایا لیکن اس سے تم کیسے جاؤ گے؟ اندھیرا، اور اتنا اندھیرا ہے کہ اپنا ہاتھ ہم کو نظر نہیں آتا. ارے راستے میں کہیں کانٹا ہوگا، کہیں پتھر ہوگا، ارے کہیں سانپ ہوگا، کوئی بچھو ہوگا، ارے راستے میں معلوم نہیں کیا تکلیف ہوگی. لیکن حضرت اسید نے کہا اللہ کے رسول آپ مجھے اجازت دے دو نا، میں چلا جاؤں. جب حضرت اسید جانے لگے، سننا، ہمارے نبی کے کمرے مبارکہ کے دروازے کے باہر جیسے گئے السلام علیکم وعلیکم السلام، ایک سامنے لکڑی رکھی ہوئی تھی. ارے بولو سامنے کیا تھا؟ ایک اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑی اٹھائی، کہا اسید یہ لے کے جاؤ، یہ لکڑی لے کے جاؤ. تو حضرت اسے بڑے تعجب سے دیکھنے لگے کہ راستے میں گری پڑی لکڑی، اس کو اٹھا کے میں کیا کروں گا؟ ارے میں کسی یہاں سے میں بھی کوئی لکڑی اٹھا اور میں یہاں بلیشور والے کو دوں لے. میں کو کہہ رہے مولانا پاؤلی سمجھا کیا؟ ہاں تو لے کے جا تیری لکڑی ساتھ میں. ارے صحیح ہے کہ نہیں؟ ہاں اللہ کے رسول نے ایسے راستے میں ایک لکڑی رکھی تھی، کہا لو اسید لے. تو حضرت اسید نے کہا ما فعلوا بہذا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول لکڑی کو لے کر کیا کروں گا؟ مجھے تو میں نے گھر جانا. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے، کتنے پیار سے کہا نہیں اسید یہ لے کر تو جاؤ، لے کر تو جاؤ. حضرت اسید کہتے جیسا میں نبی کے کمرے مبارکہ کے باہر گیا اور وہ لکڑی کو لے کر گیا، حضرت اسید کہتے اللہ کی قسم ابھی 2 قدم آگے بڑھا کہ وہ لکڑی میں اجالا ہو گیا، اور ایسا اجالا ہو گیا کہ پورا راستہ مجھے نظر آنے لگا. کہتے کوئی لائٹ میں وہ اجالا نہ ہوتا، ارے چاند میں وہ اجالا نہ ہوتا، سورج میں وہ اجالا نہ ہوتا، جو اجالا میرے ہاتھ میں تھا. حضرت اسید کہتے اللہ کی قسم میں چلتا گیا، راستہ مجھے نظر آیا، میں جیسے اپنے گھر کے دروازے پر پہنچا وہ لکڑی کی لائٹ بجھ کر ختم ہو گئی. تو میرے دوستو یہ کمال کس کا تھا؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ. جو محبت کرتا ہے نا اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے. تو ہم لوگ بھی ارادہ کرو نا، محبت سے درود پڑھیں گے نا انشاءاللہ. تو